www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. مولانا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اسلام میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت پر بہت زور دیا ہے، کیونکہ قوت اور طاقت اور دبدبہ اس کا دار و مدار اجتماعیت پر ہے، کٹھ پر ہے، اکٹھا ہونا، جوڑ پر ہے، جڑ جانا۔ اس لیے دن رات میں بہت سے کام ایسے ہیں جو اجتماعی قرار دیے، سال کے خاص موقعوں پر کام ایسے ہیں جو اجتماعی قرار دیے، ہر ہفتے میں ایک دن ایسا رکھ دیا جس میں مزید اجتماع کہ اسے اجتماعی قرار دیا اور اسے فرض کر دیا کہ اس دن اکٹھے ہونا ہے۔ تو روزانہ میں 5 نمازیں فرض کر دیں اور اکٹھے ہونا بھی فرض کر دیا، واجب ہے۔ مسجد میں نماز جماعت سے پڑھنا واجب ہے۔ اب جو قوم 5 دفعہ اکٹھی ہو اپنے محلے کی مسجد میں، اور ہر محلے میں یہ عمل ہو، تو اس کا اثر دشمن پر کیا پڑے گا؟ اب چونکہ دشمن تو بیدار ہے، لیکن ہم نے دشمن کو دوست سمجھ رکھا ہے، اس لیے وہ مقابلے کا ماحول ہی نہیں ہے، وہ قوت اور شوکت کا اظہار کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا۔ عام انسان سمجھتا ہے بس سب ٹھیک ہو رہا ہے، میرا گھر میرا باورچی خانہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، چاہے کہیں آگ بھی لگ رہی ہو بس میں ٹھیک ہوں تو سب ٹھیک ہے، میرا گھر میرا باورچی خانہ، میرے نوالوں میں کمی آ گئی تو سب خراب ہے، چاہے امن ہو، لیکن میرے یہاں ہو گیا تو بس قیامت آ گئی۔ یہ سوچ ہو گئی اب مسلمان کی اتنی چھوٹی سی، جو بھنگیوں کی، چماروں کی، چھوٹی لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، وہ سوچ ہم مسلمانوں نے اختیار کر لی، جس کی وجہ سے ہم گر گئے۔ آپ فرض کر لیں کہ پورے عالم میں امن و امان ہے، اور آپ کی ایک سلطنت ہے اسلامی، اور مضبوط سلطنت ہے، اور آپ کے مقابلے میں دشمن بھی مضبوط ہے، آپ بھی مضبوط ہیں اور دشمن بھی مضبوط ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دشمن مضبوط ہے اور ہم متحد ہیں، آپ کی لیڈر، آپ کی قیادت آپ کو ہر وقت جہاد کے لیے مستعد اور تیار رکھتی ہے، اور جذبہ جہاد اور شوق شہادت دلاتی ہے تاکہ قوم میں یہ بیداری قائم رہے۔ آپ اس ماحول میں ہوں، جب آپ اس ماحول میں ہوں گے تو جب اذان ہوگی تو خود بخود سب مسجد کی طرف کھنچ کر آئیں گے۔ اب جب پوری قوم مسجد کی طرف 5 دفعہ کھنچے گی اپنے اپنے محلوں میں،
تو دشمن کی انٹیلیجنس رپورٹ دیتی ہے دشمن کو، وہ کہے گی کہ ان میں اجتماعیت بڑی ہے، ہم دن میں 5 دفعہ فوج کی یونٹ کو جمع نہیں کر سکتے، یہ بوڑھے اور جوان 5 دفعہ جمع ہو جاتے ہیں، بیمار بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، لنگڑا بھی اس میں شامل ہوتا ہے اور اندھا بھی اس میں شامل ہوتا ہے، وہ بھی مسجد میں پہنچتا ہے، اور فجر میں بھی پہنچتا ہے اور عشاء میں بھی پہنچتا ہے جب اندھیرا ہوتا ہے، اور وہ نماز پڑھتا ہے، ایک امام کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ پھر ہفتے میں ان کے ایک دن آتا ہے چھوٹی مسجدیں سب بند ہو جاتی ہیں، ظہر کی نماز 5 نمازیں ہوتی ہیں لیکن ایک چوتھی نماز جو ایک نماز ہے ظہر کی وہ نہیں ہوتی، بند ہو جاتی ہے، اور ساری چھوٹی مسجدوں والے ایک بڑی مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی منظم قوم، ان کا پڑھا ہوا بھی جمع ہوتا ہے، ان کا ان پڑھ بھی جمع ہوتا ہے، ان کا بوڑھا بھی جمع ہوتا ہے، جوان بھی جمع ہوتا ہے، صحت مند بھی اور معذور بھی۔ یہ صرف عبادت تو ہے ہی ہے، لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ اس میں بے شمار چیزیں اور فائدے آ رہے ہیں، اس میں جہادی فائدہ بھی ہے نماز میں، اس میں سیاسی فائدہ بھی ہے، اس میں معاشی فائدہ بھی ہے، اس میں آپ کا اجتماع اور قوت اور یکجہتی بھی ہے، یہ رکھ دی۔ تو یہ تو روز کا، اور پھر ہفتہ وار، اور ہر ہفتے 4 اجتماع ہوتے ہیں، 4 جمعے آئیں گے۔ تو جب وہ مقابلے کا ماحول ہوگا اس وقت کی نماز اور ہوگی اور آج کی نماز اور ہے۔ مجاہد کی اذان اور ہے، غافل کی اذان اور ہے، مجاہد کی نماز اور ہے، غافل کی نماز اور ہوتی ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے دونوں اذانوں میں، دونوں نمازوں میں۔ اب ہم غافل ہیں، بحیثیت قوم غافل ہیں، ہم اگر کچھ اس قوم میں سے نماز پڑھتے ہیں تو ہماری غفلت کی نماز ہوتی ہے، مجاہد کی نماز نہیں ہوتی، ہمارا سجدہ مجاہد والا نہیں ہوتا، ہمارا رکوع بھی مجاہد والا نہیں ہوتا۔ تو اسلام جب صحیح معنی میں زندہ ہوگا تو کفر بھی صحیح معنی میں مقابلے پر آئے گا۔ اب تو آپ کا ہمارا کفر کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، ان کی نوکری چاکری کرتے ہیں، جوتے پالش کرتے ہیں ہم ان کے، تو انہیں ہم سے کیا خطرہ ہے؟ وہ ہمیں آپس میں لڑا کر خطرہ ٹال دیتے ہیں، اگر کوئی ہوتا بھی ہے تو ہمیں آپس میں لڑا دیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا سر پھاڑ کر ہم فاتح بن جاتے ہیں اور مجاہد سمجھتے ہیں، اپنی ٹانگیں کاٹ کر ہم سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے فاتح ہیں، اور دشمن خوش ہوتا ہے کہ بس یہ ہم سے، ہمارے لیے یہی بہتر ہے، نہ ہمیں گولی چلانی پڑتی، نہ ہمیں توپ چلانی پڑتی ہے، ہاں ہمیں اپنے ہتھیار بیچنے پڑتے ہیں، وہ یہ خریدتے ہیں اور آپس میں لڑتے ہیں، ان کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، ہتھیار بیچے اور پیسے کما لیے انہوں نے، ہم بے وقوف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت پر زور دیا۔ ان اجتماعی موقعوں میں 2 بڑے بڑے اجتماع سال میں 2 ہوتے ہیں، عیدین کا، اس میں پھر سارے شہر کے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، جمعے میں تو اس محلے کے لوگ چھوٹی مسجدیں بند کر کے بڑی مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور عید کے دن تو بڑی مسجدیں بھی بند اور ایک بڑے میدان میں سارے شہر کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اب چونکہ شہر بہت بڑا ہو گیا، ہمارے یہاں کروڑوں کا شہر ہو گیا ہے، کراچی 1.5 کروڑ 2 کروڑ کا، لاہور بھی 1 کروڑ سے اونچا، تو یہ تو ظاہر ہے ایک جگہ ممکن نہیں جمع ہونا، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ شہر کے 15-20 مقامات پر سب جمع ہو جائیں اور چھوٹا چھوٹا اجتماع ختم کر دیں۔ کتنی زبردست شان و شوکت، اور آپ کے نظم و نسق اور ساری انتظام، یہ سب دشمن کو جائے گی، لیکن یہ جب اثر کرے گی جب ماحول جہاتی ہوگا، جب انہیں پتہ ہو کہ یہ سب نمازی بھی اور یہ بھی اور وہ بھی ہمارے پیسے پہ پل رہے ہیں اور ہمارے اشارے پہ چل رہے ہیں،
تو انہیں نہ ہماری نماز بھاری ہے، نہ ہمارا اجتماع بھاری ہے، نہ جمعہ بھاری ہے، نہ عید بھاری ہے، کچھ بھاری. جب تک پورا نظام نہیں آئے گا ان میں جان نہیں آئے گی. اور ان اجتماعات میں جو سال میں ہوتے ہیں، جس میں شہر اکٹھے ہوتے ہیں، پھر ایک اجتماع رکھ دیا جس میں سارے عالم کا اجتماع ہوگا، وہ حج کر دیا. وہ بھی جس میں استطاعت ہے اس پر واجب کر دیا. لہذا عالمی اجتماع ہوگا، ساری دنیا سے جو ہیں لوگ وہاں جمع ہوں. اور صرف جمع ہونا کمال نہیں ہوتا، جمع ہوتے ہیں پھر یہ مجمع مکہ مکرمہ میں آتا ہے، پورا مجمع مدینہ منورہ جاتا ہے، مدینہ منورہ سے پھر مکہ مکرمہ آتا ہے، مکہ مکرمہ سے یہ اجتماع منی میں جاتا ہے، منی سے عرفات میں جاتا ہے، عرفات سے مزدلفہ آتا ہے، مزدلفے سے پھر منی میں آتا ہے، اور پھر منی میں آ کر پھر ایک طواف سارا مجمع کرتا ہے. تو ایک اگر ہمیں 50 آدمیوں کی دعوت کرنی پڑ جائے اور وہ خوش اسلوبی سے کر لیں تو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں کہ شکر ہے دعوت 50 آدمیوں کی نبٹ گئی. اللہ کے 10 لاکھ مہمان جمع ہوتے ہیں اور ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جاتے ہیں اور منتقل ہوتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی قوت کا مظاہرہ ہو رہا ہے. فوج بھی اتنی زبردست نقل و حرکت نہیں کر سکتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عوام، بوڑھے، مرد، عورتیں سب حرکت کرتے ہیں، اور اسی نظم عورتیں تک. تو بھائی اسلام کی کون کون سی شان و شوکت ہے جو آپ دیکھیں، غور کریں تو آپ حیران رہ جائیں. لیکن ہم نے اپنے ہاتھوں اس کی شوکت کو مٹا دیا. جب تک سیاسی قوت اور جہادی قوت نہیں مضبوط ہوگی ان چیزوں میں جان نہیں آئے گی، نہ ہمارے سجدے میں، نہ ہماری نماز میں، نہ ہمارے رکوع میں، نہ ہماری تجارت میں. جب دشمن مقابلے پر ہوگا اور آپ کو خطرہ ہوگا تو آپ کی تجارت کا انداز بھی اور ہوگا. بے ایمانی بھول جائے گا، ڈنڈی مارنا بھول جائے گا، آپس میں دیانت داری سے لین دین کرے گا، بین الاقوامی لین دین بھی دیانت داری سے کرے گا. عروج ہو جائے گا، تجارتی عروج نصیب ہوگا، آپ چھا جائیں گے. اب تو بے ایمانی سے ہی فرصت نہیں ہے، کھوٹ اور ملاوٹ سے ہی فرصت نہیں ہے. وہ چل رہا ہے کون؟ یہ ساری چیزیں، تجارت غافل کی ہے ہماری، نماز غافل کی ہے ہماری، سیاست غافل کی ہے ہماری، سب غفلت کی ہیں، بیداری کی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دن چل رہے ہیں یہ اسی اجتماعیت کا آ رہا ہے. بقرعید کا دن پرسوں آئے گی عید انشاءاللہ. یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں. 3 دن 11، 12، 13 یہ ایام تشریق ہیں، اور اس سے پہلے 9 اور 10 یہ ایام تشریق نہیں ہے. نو کو کہتے ہیں 9 ذی الحجہ، یہ یوم عرفہ ہوتا ہے حج میں. یہاں جب ہوں گے یہاں 9 تاریخ تو اس یوم عرفہ نہیں کہیں گے، وہ صرف حاجیوں کے لیے. اب چاند یہاں اور وہاں میں فرق ہوتا ہے، اس لیے کل ہماری 9 تاریخ ہوگی، آج وہاں 9 تاریخ ہے، عرفے میں سب جمع ہے. تو یہ ایک یوم عرفہ ہوتا ہے. اس کے بعد یوم نحر ہوتا ہے. 10 نحر کا مطلب ذبح کرنا، تو یہ اس دن ہم ذبح کرتے ہیں قربانی. اور اس کے بعد جو دن ہے 11، 12، 13 یہ ایام تشریق ہیں 3. تو پہلے 2 دن اور یہ 3 دن مل کر کتنے ہو گئے؟ 5 دن. ان 5 دنوں میں تکبیرات تشریق کہتے ہیں اس کو، جو فجر کی نماز میں شروع ہوگی 9 تاریخ سے. تو کل 9 تاریخ ہے، کل فجر کی نماز میں بآواز بلند 1 دفعہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے ہر مرد پر، مسلمان پر. اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو بھی واجب ہے سلام پھیر کر فرض نماز کا تکبیر تشریق پڑھے، چاہے گھر میں پڑھ رہا ہے کسی وجہ سے، اور گھر مسجد میں ہے تو پڑھیں سب. اور یہ چلے گی 13 تاریخ کی عصر تک، یہ 5 دن پڑھی جائے گی. عورتیں بھی پڑھیں گی، عورتیں آہستہ آواز سے، مرد بلند آواز سے. چیخنا بھی نہیں، بلند آواز کا مطلب یہ نہیں کہ چیخیں، بہرحال آواز سے پڑھی جائے گی. یہ اہم عمل ہے جو اس دن میں ہوگا. باقی قربانی ہے. قربانی میں اکثر لوگ استطاعت والے ہوتے ہیں، جو اپنے کو غریب کہتے ہیں وہ بھی استطاعت والے. دیکھو راج مزدور جو ہوتے ہیں، راج
ان کے پاس موٹر سائیکل ہوتا ہے، کتنے کا آتا ہے موٹر سائیکل بھائی؟ لاکھ سے اوپر کا ہی ہوگا نا اب تو، اور سیکنڈ ہینڈ بھی 30-40 ہزار کا، تو وہ تو کر لیتا ہے اور سال میں 15-20 ہزار کی قربانی نہیں کر سکتا، اور ٹی وی بھی رکھا ہوتا ہے گھر میں اس میں، اور موبائل بھی ہوتا ہے اس کے پاس۔ تو یہ جو راج مزدور ہیں قربانی ان پر بھی واجب ہے، اور یہ کپڑا لے کے مانگنے نکل جاتے ہیں گوشت، گناہ ہے مانگنا ایسے آدمی کو جس پر خود قربانی واجب ہے۔ تو قربانی کریں، ذوق شوق سے کریں، کنجوسی سے کام نہ لیں، اللہ تعالیٰ بہت دیتا ہے، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور جو آپ سے کم تر ہیں انہیں کھلائیں، غریبوں کو کھلائیں، خود بھی کھائیں، غریب رشتہ داروں کو بھی کھلائیں، محلے داروں کو بھی کھلائیں، خوب تقسیم کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو چکا ہے بلکہ اوپر ہو گیا، اور جو ہماری کوتاہیاں ہیں معاف فرمائے، ہم میں اجتماعیت عطا فرمائے۔ عید کی نماز ہمارے یہاں انشاءاللہ 6:15 بجے ہوگی، 6:15 پر عید کی نماز ہوگی، وقت پر پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔